تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دل دماغ میں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی رہی لیکن گئی نہیں. وہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو بچپن میں بیٹھی تھی وہ گئی نہیں. وہاں سے میں جامعہ نظامیہ میں آیا. جامعہ نظامیہ میں آنے کے باوجود وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ بننا میرے دل میں ہے. کسی سے بولتا نہیں تھا لیکن میرے دل میں تھا. میں جامعہ نظامیہ کا فارغ ہو گیا, کامل ہو گیا. میرے دل دماغ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ بننا ہے, کیونکہ بچپن میں جو بات دماغ میں بیٹھ گئی وہ مرنے تک نہیں نکلتی. وہ مرنے تک نہیں نکلتی. میں استاذ بن گیا, نظامیہ کا کامل ہو گیا. اس کے بعد جامعہ نظامیہ کا استاذ بن گیا. میرے دل میں وہی گریجویٹ بننا ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہاں تک کہ جامعہ نظامیہ کا نائب مفتی بن گیا. نائب مفتی بن گیا جامعہ نظامیہ کا. لیکن دل دماغ میں وہی ہے, ایک دن آکسفورڈ یونیورسٹی جاؤں گا, پڑھوں گا. ایک دن آکسفورڈ یونیورسٹی جاؤں گا اور 1 سال سب چھوڑ دوں گا. لا صحیح, کچھ صحیح, لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی سے 1 سال کی ڈگری لے کر آؤں گا. دماغ میں بیٹھا ہوا ہے بس کہ کچھ بھی کروں گا, 1 سال نکالوں گا اپنی زندگی سے, آکسفورڈ لندن جاؤں گا اور وہاں کی ڈگری لاؤں گا اور سب کو بتاؤں گا, پوری دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ ہم علماء کسی سے پیچھے نہیں ہیں. سبحان اللہ, سبحان ہم اللہ. علماء کسی سے پیچھے نہیں ہیں, سب کے برابر ہے. یہی چیز دماغ میں تھی میرے بزرگوں اور دوستوں. اس وقت تک تھی جب میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ گیا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ گیا اور عمرے کے لیے گیا. مدینہ منورہ میں جب میں جاتا تھا تو مسجد نبوی میں ایک بڑے بزرگ تھے اور وہ قرآن کا درس دیتے تھے. وہ قرآن کا درس دیتے تھے اور انتہائی بزرگ, نورانی چہرہ, بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے, بچے ان کو قرآن سناتے تھے. میں ان کو دیکھتا تھا, میرے والد کے ساتھ میں عمرے کو گیا. میں ان کا چہرہ دیکھتا, اتنا نورانی چہرہ ان کا تھا اور بڑے خاموشی کے ساتھ ادب ان کے اوپر رہتا, ایک عشق کا غلبہ ان کے اوپر رہتا. بڑے عمر رسیدہ وہ تھے, ایک نور ان کے چہرے سے جھلکتا. میرے دل میں آتا کہ میں ان کے قریب جاؤں, ان کے ہاتھ کو لوں اور ہاتھ میں ان کا چوم لوں. بس میرے دل میں یہ آتا, میں لیکن ہمت نہیں ہوتی, وہاں سے گزر جاتا. پھر دوسرے دن میں گزرتا ہوں, ان کا چہرہ دیکھتا ہوں, وہ نورانی چہرہ دیکھتا ہوں. میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ان کا ہاتھ لوں اور چوم لوں, اور ایسا نورانی چہرہ. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا ہوں عصر کے بعد, اتنی دل میں کیفیت پیدا ہوئی کہ میں بیٹھا ہی رہ گیا. مغرب کا وقت آیا کہ وہ بزرگ کی کرسی میرے بازو رکھی گئی اور وہی بزرگ میرے بازو آ کے بیٹھ گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہی بزرگ میرے بازو آ کے بیٹھ گئے اور مجھے ان سے بات کرنے کا موقع مل گیا. تو جب وہ بزرگ میرے بازو آ گئے, میں نے سلام عرض کی, دستبوسی ان کی. پھر میں نے ان سے کہا کہ حضرت 2002 میں مجھے اللہ نے حج کی سعادت نصیب کی تھی. جب میں حج کے لیے آیا تھا تو اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ علوی مالکی جو دنیا اسلام کے عظیم اسکالر تھے, ان سے ملاقات کا شرف ملا اور انہوں نے مجھے اپنی تمام مرویات کی اجازت دی ہے. سبحان اللہ. ان کو تمام کتابوں میں جو اجازتیں تھی وہ تمام اجازتیں انہوں نے مجھے دی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب تک میرے پاس پورا قرآن نہیں پڑھتے میں اجازت نہیں دیتا. تو مجھے تھوڑا دل کو وہ لگا کہ انہوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان سے اجازت مانگ رہا ہوں. میں انہیں صرف خبر دے رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے قرات واحدہ میں میرے پاس پہلے سے اجازت ہے. یعنی میرے کو یہ لگا کہ میں اجازت مانگ رہا ہوں. میں اجازت نہیں مانگ رہا ہوں, میں صرف خبر دے رہا ہوں, میرے پاس پہلے سے اجازت ہے. تو وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم سورہ فاتحہ پڑھو. تو میں جب سورہ فاتحہ ان پر پڑھا تو وہ بڑے خوش ہو گئے اور خوش ہو کر انہوں نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ تم سے سنی ہے, ماں باقی قرآن میں تم کو اجازت دیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء جامعہ
میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے تحریراً اجازت چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زبانی اجازت تو آپ نے دی ہے, مجھے تحریراً اجازت چاہیے. وہ میرا نام لکھ لیے اور دوسرے دن تیسرے دن مجھے وہ سند لا کر دیے. اب میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا آپ کو بتا رہا ہوں میرے دل میں کیا تھا. میرے بزرگوں اور دوستوں, اب آپ آئیے, وہ سند مجھے ملی میرے بزرگوں اور دوستوں. اس سند میں لکھا ہوا تھا, کیا لکھا ہوا تھا اس سند میں؟ اس سند میں لکھا ہوا تھا کہ محمد قاسم صدیقی نے میرے پاس مسجد نبوی میں قرآن پڑھا ہے. سبحان اللہ اللہ سبحان اکبر. اللہ. مسجد نبوی میں قرآن پڑھا ہے, اور میں نے اپنے استاذ کے پاس مسجد نبوی میں قرآن پڑھا ہے, اور انہوں نے اپنے استاذ کے پاس پڑھا, 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 انہوں نے اپنے استاذ کے پاس پڑھا. وہ ہوتے ہوتے وہ سند پہنچتی ہے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تک. وہ سند پہنچتی ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. وہ سند پہنچتی ہے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. وہ سند پہنچتی ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. وہ نہ صرف یہاں تک, وہ سند پہنچتی ہے جبرائیل امین تک. وہ سند پہنچتی ہے جبرائیل امین سے اللہ سبحانہ وتعالی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء جامعہ, علماء جامعہ. میرے بزرگوں اور دوستوں, میرے دل کو ایسا اطمینان نصیب ہوا. مدینہ منورہ دنیا کی وہ یونیورسٹی ہے جس کو ہمارے آقا نے تعمیر کیا ہے. سبحان اللہ. مدینہ منورہ مسجد نبوی کو وہ یونیورسٹی ہے جس کو ہمارے آقا نے بنایا ہے, اور جس کے گریجویٹ نہرو نہیں ہیں, حضرت ابو بکر صدیق جس کے گریجویٹ ہیں, عمر فاروق جس کے گریجویٹ ہے, عثمان غنی جس کے گریجویٹ ہے, علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہے. وہ جب وہ سند میرے پاس آئی میرے بزرگوں اور دوستوں, اب میرے دل میں نہ آکسفورڈ کی خواہش ہے, نہ ہارورڈ کی خواہش ہے, نہ کیمبرج کی خواہش ہے, نہ ڈیوک کی کوئی خواہش ہے.